خاور بھائی کیا کہیے گا اس ساری صورتحال پر؟ اور آپ اس وقت دارالحکومت میں ہیں ظاہر ہے، لیکن رات کے اس پہر ہر پاکستانی جاگ رہا ہے، ہر پاکستانی کا دل شاد اور آباد بھی ہے، اور ہر پاکستانی کے دل کی آواز بھی ہے کہ پاکستان زندہ باد ہے۔ آپ ہم سے ماحول شیئر کیجئے گا۔ جی بالکل، ایک تو تحیّد کا ٹائم ہے، لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یقین کریں جہاں سے بھی میسج آ رہا ہے، اب گاؤں میں بات ہوئی، سیالکوٹ میں ظاہر میرا ڈسٹرکٹ ہے، اور پاکستان کے مختلف حصوں میں جہاں بھی لوگوں سے بات ہو رہی ہے، لوگ حیریت دریافت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بالکل ظاہر ہے نعرے تکبیر لگا رہے ہیں۔ دو تین چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے۔ دیکھیں پاکستان 22 اپریل سے آنورڈ وسیم ایک انتہائی ذمہ دار ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے ہم نے اپنا کانڈکٹ پیش کیا۔ واقعہ ہوا، ہم نے پوری دنیا کو یہ کہا، دنیا کی تمام جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو یہ کہا کہ کسی بھی نیوٹرل فورم کے اوپر اس واقعے کی انویسٹیگیشن کروانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر جو ریسپانسبل جو فورم ہے، یو این سے لے کے یورپین یونین، ہر سطح کے اوپر ہم نے ایک ہی بات کی کہ انڈیا کی طرف سے یہ تیاری ہو رہی ہے، اور اگر انڈیا نے یہ مس ایڈونچر کیا تو اس کا پوری طرح جواب دیا جائے گا۔ الحمدللہ پاکستان کی افواج تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گی۔ پاکستان کی نیول فورسز، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی بری فوج، جو ہی یہ شرارت کرنے کی کوشش کی گئی اس کا منہ توڑ جو ہے جواب دیا گیا۔ اور ابھی تک کے جو حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، ان کے 2 طیارے گر چکے ہوئے ہیں، ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ و برباد ہو گیا ہوا ہے، اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں مختلف جگہ کے اوپر جو ہے جواب دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جواب تو ابھی ہم جو حرکت کی گئی ہے اس کا ایک انیشیل ریاکشن ہم دے رہے ہیں، اور ابھی ہمارے سامنے جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر کی طرف سے ایک انفارمیشن آئی ہے کہ کل صبح 10 بجے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اس کے اندر تمام ہماری عسکری اور سول قیادت بیٹھے گی، اور ایک میڈ رسپانس، کیونکہ ہم نے یہ کہہ دیا تھا پہلے سے کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی اور اس حرکت کا جواب پھر ہم اس وقت کا تعین کریں گے، ٹارگٹس بھی ہم مرضی کے اپنے لیں گے، پھر دنیا کا جو کوئی مہذب ملک ہے یا دنیا کا کوئی مہذب ادارہ ہے جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن رہے، معذرت چاہتا ہوں، اس کو یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان نے یہ ریاکٹ کیوں کیا، کیونکہ پاکستان کے سیولین ایریاز کے اندر یہ حملے کیے گئے ہیں، میزلز فائر کیے گئے ہیں، گو کہ انہوں نے اپنی ایئر سپیس سے فائر کیے ہیں، لیکن پاکستان کے جو 5 مقامات کے اوپر ابھی تک کی جو اطلاعات ہے ہمارے پاس، جو ٹارگٹس ہٹ ہوئے ہیں، وہ ایویڈنس ہمارے سامنے ہے۔ کل صبح جب سورج چڑھے گا تو دنیا کے سامنے وہ ایویڈنس ہم رکھیں گے، اور موجودہ دنیا کے اندر یہ ایک ایکٹ آف وار ہوتا ہے۔ آپ کسی ملک کے اندر اس طرح کا حملہ کریں تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ ہم نے کوئی ٹیررسٹ جو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ کوئی بہانہ بنا کے ہم نے یہ کیا، ہم نے کوئی ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ آپ کسی ملک کے سیٹلڈ ایریا کے اندر اس طرح کا میزل اگر ماریں گے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا، یہ ایک ایکٹ آف وار مانا جائے گا۔ یہی جو دنیا کا قانون ہے وہ یہی کہتا ہے۔ تو انڈیا شوڈ بی ریڈی فار دا رسپانس، اور رسپانس ابھی تک میرے خیال میں کافی زیادہ آ بھی چکا ہوا ہے۔ جس طرح خبریں ہم بتا رہے ہیں شروع سے لے کے ابھی تک کہ ان کے 2 طیارے جو مار گرائے گئے ہیں، اور باقی بھی ایل او سی ہو، ورکنگ باڈی ہو، ہر جگہ کے اوپر مناسب جواب جہاں پہ ضرورت ہے اس ٹائم دیا جا رہا ہے، جہاں پہ جواب دینے کی آنے والے دنوں کے اندر ضرورت ہوگی وہ بھی جواب دیا جائے گا۔ تو الحمدللہ پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے وہ پرسکون ہے، کوئی پینک میں نہیں ہے۔ لوگ یقین کریں، یہاں پہ اسلام آباد میں جب یہ خبر آنا شروع ہوگی لوگ چھتوں کے اوپر چڑھ گئے، کسی کو کوئی خوف نہیں تھا کہ کہیں سے کوئی میزل آ جائے گا یا کہیں سے کوئی حملہ ہو جائے گا۔ لوگوں کو پاکستان کی آرم فورسز کے اوپر اعتماد ہے، لوگوں کو پاکستان کے جو تمام ہمارا جو اوور آل ہم نے ابھی تک فیصلے کیے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے اس واقعے کو لے کے، اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے جو وقت ہے، گھنٹے ہیں، دن ہیں، ہفتے ہیں، اس میں انڈیا کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی بزدلانہ کارروائی کے بعد اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جواب نہیں ملے گا تو جواب مل بھی گیا ہے، مل رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر وسیم مزید ملے گا۔
یہ میرے خیال میں مس ایڈونچر اور مس اسٹیٹمنٹ ہو گئی ہے جو ہے مودی کی طرف سے، اور بارہا ہم نے دیکھا کہ ان کے جو فارمر میڈیا، ان کے خاص طور پر جو ملٹری ایکسپرٹس تھے، ان کے جو ایکسپیرینس پولیٹیکل کامنٹیٹرز تھے، وہ ایک ہی بات بتا رہے تھے کہ پاکستان نہ تو نیپال ہے، پاکستان نہ بھوٹان ہے، پاکستان کوئی چھوٹا ملک سیٹلائٹ ملک نہیں ہے، پاکستان الحمدللہ ایک ڈکلیئرڈ، ایک ویل اسٹیبلشڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین پروفیشنل افواج میں جو افواج پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیلنج کریں، حملہ کریں اور اس کا آپ کو کوئی جواب نہ ملے۔ جواب کہا تھا کہ دیا جائے گا، جواب دیا جا رہا ہے، اور جو جواب دیا جا رہا ہے اس کے مناظر اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جو مناظر دیکھ رہے تھے لائن آف کنٹرول کے تھے۔ پاکستان نے ایک سے زائد مرتبہ، 10 مرتبہ پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، بتایا کہ یہ ایڈونچر کرنے کے موڈ میں ہے۔ جب پہلگام ہوا پاکستان نے کہا یہ فالس فلیگ ہے، جب پہلگام ہوا پاکستان نے کہا کسی بھی منصف سے آپ اس کی تحقیقات کرائیے، لیکن اس کا جواب نہیں آیا۔ لیکن اب جو بھارت نے کیا ہے اب اس کا جواب آ رہا ہے، اور وہ جواب آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر۔